حضرت زکریا نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے نہیں مریم کے خدا سے مانگا ہے۔ عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا ہے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کے خود ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کے خود ولی کے خدا سے مانگنا اسلام ہے۔ میں بتا رہا تھا ہم اعتدال والے ہیں، ہم ولی کی کرامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن کرامت کو دے کے ولی سے نہیں ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ دیوبند والے اعتدال والے ہیں، ہم کرامات کو مانتے ہیں، کرامات کا انکار نہیں کرتے، لیکن دنیا میں طبقے دو قسم کے ہیں۔ بعضوں نے ولی کی کرامت کا انکار کیا ہے، بعضوں نے ولی کی کرامت کو دیکھا، خود ولی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ نہ بھائی نہ، دیوبند والے اعتدال والے ہیں۔ چلیں اگر ذوق تازہ ہو میں مضمون سمجھانے کے لیے ایک عقیدہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں دو قسم کے طبقے موجود ہیں، تمہیں ایک طبقہ وہ ملے گا جو پیغمبر کی شان میں افراد سے کام لیتے ہوئے یہ عقیدہ بیان کر دے گا، اگر تم نے یہاں دھرم پورا میں پیغمبر پہ درود و سلام پڑھا نبی نہیں سنتے، اگر تم نے پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھا نبی پھر بھی نہیں سنتے۔ ایک دوسرا طبقہ ان کے مقابلے میں اتر جائے گا، اس نے کہا نہیں اگر نبی کے در پہ جا کے تم نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا یہ تب بھی سن لیتے ہیں، اگر آپ نے دھرم پورا میں درود پڑھا نبی تب بھی سن لیتے ہیں۔ تو ایک نے کہا نبی کے روزے پہ جا کے پڑھو تب بھی نہیں سنتے، یہ افراط والا ہے۔ ایک نے کہا لاہور میں پڑھو تب بھی سن لیتے ہیں، یہ تفریط والا ہے۔ دیوبند والے افراط والے بھی نہیں تفریط والے بھی نہیں، جو کہتے ہیں نبی کے روزے پہ جا کے پڑھو نبی نہیں سنتے، یہ الحاد والا ہے۔ جس نے کہا لاہور میں پڑھو تب بھی سن لیتے ہیں، یہ بدعت والا ہے۔ دیوبند والوں نے کہا اگر لاہور میں پڑھو اللہ نبی کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں، نبی کے روزے پہ پڑھو اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ بات کہتا ہے روزے پہ پڑھو پھر بھی نہیں سنتے، الحاد والا جو کہتا ہے یہاں سے پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، یہ بدعت والا جو کہتا ہے یہاں سے پڑھو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، نبی کے روزے پہ پڑھو خدا سنا دیتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم اعتدال والے ہیں، افراط اور تفریط والے نہیں ہیں، ہم الحاد و بدعت والے نہیں ہیں، ہم مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اور اس کی وجہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ نظریہ ہم نے کیوں اپنایا؟ اس کی وجہ دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ ہدیہ یہ درود پاک نبوت کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور ہدیے کا طریقہ ہی یہ ہے آپ لاہور میں رہتے ہیں، بیٹا آپ جدہ میں رہتا ہے، اگر آپ کا بیٹا جدہ سے اپنے والد کو کمبل دینا چاہے وہاں سے کمبل پھینکتا نہیں ہے، آنے والے کے ہاتھ بھیجتا ہے میرے ابو جان کو کمبل دے دینا، اگر وہ چادر دینا چاہے وہاں سے پھینکتا نہیں ہے، آنے والے کو کہتا ہے یہ چادر میری امی جان کو دے دینا۔ جدے سے بیٹے نے ابو جان کے لیے کمبل بھیجا، امی جان کے لیے اس نے جدہ سے چادر بھیجی ہے، اور آنے والے سے کہا یہ کمبل ابو جان کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ چادر امی جان کو دے دینا۔ لیکن جب لاہور میں آئے تو پھر ابو جان کی خدمت میں خود کمبل پیش کر دیتا ہے، امی جان کی خدمت میں خود چادر پیش کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہدیے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے بیچ دیا جاتا ہے اور قریب پہنچ کے بڑے کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم بھی جب لاہور سے یہ ہدیہ دینا چاہے اللہم صلی علی محمد کہہ کے ملائکہ کے ذریعے نبی کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، اور جب نبی کے روزے پر جائیں تو پھر یا رسول اللہ کہہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہم جب وہاں جائیں تو پھر یہاں ہوں تو بھیج دیتے ہیں، اور جب روزے پر جائیں تو پھر پیش کر دیتے ہیں۔